علیکم. بیٹھ جائیں. کافی دیر سے آپ لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے صبر سے بیٹھے ہیں. چھوٹے بچے ہیں، دھوپ لگ رہی ہے. تو جیسا کہ آپ سب کے علم ہے، ظاہر ہے ہماری زندگی میں مختلف مراحل آتے رہتے ہیں جن کو ہم طے کرتے ہیں. جیسے عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ابھی چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، پھر درمیانہ آپ ایک ایج ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ میچیور ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک نوجوانی، جوانی، اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے. اسی طرح سے اس دنیا میں رہنے کے حوالے سے بھی ہمارے پاس مختلف سٹیجز میں ہم داخل ہوتے رہتے ہیں اور مختلف سٹیجز سے نکلتے رہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، اس زمانے میں رہنے کے لیے جو بھی سٹیجز یا جو بھی مراحل ہم طے کرتے ہیں، ان میں اگر ہم پوری کوشش اور محنت سے سفر کو جاری رکھیں تو ہم جو بھی مراحل ہیں بڑی آسانی سے ان کو طے کر جاتے ہیں، اور اگلے مراحل جو ہیں وہ آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن اب اگر ہم کسی بھی مرحلے پہ اپنی محنت میں کمی رکھتے ہیں تو ظاہر ہے اگلے مراحل جو ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ پڑھائی کا جو سلسلہ ہے، تعلیم و تعلم، یہ ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کو تو ہم پہ یہ فرض کیا گیا ہے کہ یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہے یہ ہم نے رکھنا ہے جاری، اور ہم نے علم حاصل کرنا ہے. تو اسی سلسلے میں اللہ کا شکر ہے کہ پہلے زمانوں میں تو لوگ اسکول میں نہیں جایا کرتے تھے. اب خیر ایسا زمانہ نہیں ہے، والدین میں اویئرنیس ہے، والدین آپ کو بھیجتے ہیں یہاں پہ. اب یہاں پہ کوشش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. والدین کا کام ہے، آپ کو ادھر بھیج دیتے ہیں وہ. ورنہ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پٹھان لوگ بکریاں چرانے والے، ان کے بچے وہ بکریاں چراتے ہیں. یہ چھوٹے بچے خاص طور پہ سن لیں بات، تو وہ بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کو پیسے ملتے ہیں اور ادھر آپ سارا دن جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور اچھے کپڑے بھی پہن کے آتے ہیں اور اچھی طرح سے رہتے بھی ہیں. کوئی مشکلات بھی نہیں ہے، کھانا ملتا ہے. لیکن اب ایک کام آپ کی ذمہ ظاہر، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا، آپ کے والدین نے اتنی قربانی دی ہے، تو اس کے لیے آپ نے پوری محنت اور لگن سے کام کرنا ہے. ابھی محنت آپ کی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کرتا ہے. یاد رکھیے گا، جو بھی نتیجہ آپ کو ملتا ہے آپ کی محنت کا ملتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے محنت کی تو وہی نتیجہ ملے. آپ نے محنت کرنی ہے اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. اللہ کیونکہ کہتا ہے میں تو محنت کا آپ کو نتیجہ دیتا ہوں. جتنا جو محنت کرتا ہے اس کو وہی کچھ ملتا ہے، جس کی وہ جستجو کرتا ہے. اس لیے اگر آپ اس سینس میں دیکھیں تو یہ ایک مرحلہ ہے تعلیم کا جو آپ نے ابھی 8th والوں نے اس حوالے سے بات کرتے، کیونکہ گرمی زیادہ ہے، میں مختصر کروں گا بات کو. اس مرحلے پہ آپ نے ایک سٹیپ پہ آپ پہنچے ہیں، 8ویں والے خاص طور پہ. اب اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ سٹیپ نیا شروع ہوا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ابھی ایک تو ایسے ہوتا ہے نا، سلوپ میں آپ جا رہے ہیں، کوئی سٹیپ نہیں ہے، پوڑیاں جس کو کہتے ہیں نا، سیڑھیاں نہیں ہوتی. اب سیڑھیوں کا زینہ جو ہے وہ تو یہ ایک نیا زینہ ہے. پہلے آپ ایک سٹیپ پہ کھڑے تھے، یہاں سے اب دوسرا سٹیپ جو ہے یہ دوسری منزل شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا اب دوسری منزل کے اپنے تقاضے ہیں اور جو پہلی منزل ہوتی ہے اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ظاہر جو پہلے والی سیڑھی ہوتی ہے وہ ذرا چڑھنا مشکل بھی ہوتا ہے لیکن آسان بھی ہوتا ہے کمپیریٹیولی. لیکن جو آپ اوپر جاتے ہیں تو کشش ثقل بھی بڑھتی ہے، آپ کو زمین جو ہے وہ دور لگتی ہے، آپ کو ڈر بھی آتا ہے. لیکن اس میں آپ نے تھوڑی سی جدوجہد زیادہ کرنی ہوتی ہے، تو جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی. تو میں 8th والوں کو یہی کروں گا، کیونکہ ان کا 8 سال کی زندگی ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. 8 سال 9 سال کم و بیش آپ گزار لیتے ہیں. کچھ بچے 6th میں آتے ہیں ہمارے ہاں، اور کچھ بچے تو زیادہ تر بچے ہمارے ادھر کی ہوتے ہیں جو پہلی کچی میں ہمارے پاس آتے ہیں اور 8-9 سال گزار کے جاتے ہیں اس ادارے میں. تو ظاہر ہے جہاں پہ آپ 9 سال رہتے ہیں تو وہاں سے محبت تو ہو جاتی ہے وہاں کی چیزوں سے. لیکن اب یہ دنیا کا سسٹم ہے جو آیا اسے جانا ضرور ہے. ٹھیک ہے، خوشی سے آپ نے یہاں گزارا، اور میرے خیال میں اگر آپ اپنے اندر دیکھیں تو اچھا ٹائم گزارا ہے یہاں، کیونکہ ہمارے اسکول کا ماشاءاللہ ماحول اچھا ہے. کبھی اس طرح کی کوئی بری نہ محفل. ہم ٹیچرز کو میں یہ کہوں گا کہ ٹیچرز کا خاص طور پہ ہمارے اسکول میں تو ماحول اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ باہر ہم دیکھتے ہیں جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، کمپیئر کریں گے تو بہرحال اسکول کو بدنام نہیں کرنا باہر جا کے. اچھا، میں درمیان میں ایک چھوٹی سی 8ویں والوں کے لیے بات کہہ دوں. بیٹا مجھے تھوڑا سا ایک افسوس ہے نا، اللہ کرے یہ آپ کے بارے میں میری رائے نہ ہو تو یوں یہ کہ میری زندگی کا بھی یہ آخری سال ہے، میرا بھی یہ آخری سال، میری سروس پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی کلاس ایسی نہیں آئے گی جس کو میں یعنی پڑھا سکوں یا ہینڈل کر سکوں. تو
مسئلہ تھوڑے سالوں سے یہ آ رہا ہے نا، تو 4-5 سال سے یہ آ رہا ہے مسئلہ کہ جب بھی پہلے ہمارے بچے جاتے تھے نا دوسرے سکولز میں، ادھر وہاں بچنا جاتے تھے، ہنولی جاتے تھے، ہم ٹانچے میں بھی جاتے تھے، تو وہاں پہ ٹیچرز بعد میں جب کوئی مجھ سے ملتے تھے تو وہ کہتے یار آپ کے اسکول میں پڑھائی بڑی اچھی ہے اور بڑے اچھے لائق بچے ہوتے ہیں نا، لیکن یہ بدقسمتی 1-2-3 سال سے یہ ہو گیا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا یا ہم کوئی پڑھانے میں، ہم تو خیر ٹیچرز کو پوری کوشش کر رہے ہیں، ظاہر میں ادھر ہیڈ ہوں تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پورا ٹائم دیا جائے، ٹیچرز ٹائم دیتے ہیں آپ کو، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آپ اس لیول پہ پڑھ نہیں رہے ہیں۔ میری اب ٹیچرز بھی میرے پاس بیٹھے ہیں اور آپ خود بھی یہ فیل کریں گے کہ جب آپ دوسرے اسکول میں جائیں گے تو آپ مجھے وہاں سے نا کبھی کوئی اپریسیشن ملتی نہیں ہے کہ جناب آپ کے اسکول کے بچے جو ہیں وہ لائق ہیں، تو یار یہ مجھے افسوس رہے گا اگر آپ نے بھی ایسے ہی کیا، کیونکہ میرا تو آخری سال ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس سکول میں بھی آپ جائیں، ایک تو ڈسپلن کے لحاظ سے، ایک بات چیت کے لحاظ سے، تمیز کے لحاظ سے، ٹائمنگ جو ہے وہ اس کے لحاظ سے آپ کو پرفیکٹ ہونا چاہیے، تاکہ جس نئے ادارے میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ یہ ریفرنس 27 ڈی کا ہو گیا، یہ 27 کا بچہ ہے، تو اس میں ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ نمبر اچھے لے جائیں لیکن وہ بعد میں ٹیچر کہیں یار یہ تھا بڑا بدتمیز، اس کو بولنا نہیں آتا، وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آپ کو ہر لحاظ سے اچھا بننا ہے تاکہ آپ 27 کا نام جو ہے وہ روشن کریں، اور ہمارے اسکول کا جو ریپوٹیشن ہے ہمارے ہاں، پہلے جب وہاں بچہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اسکول میں پڑھائی اچھی ہوتی رہی ہے، لیکن آپ محنت جو ہے وہ کم کر رہے ہیں۔ 8ویں تو چلی گئی، ابھی 7ویں والے بیٹھے ہیں بیٹا، 7ویں والے بیٹھے ہیں، تو محنت ڈٹ کے کرو۔ ابھی جو دور آ رہا ہے نا کمپٹیشن کا دور ہے، اس میں پڑھائی بہت مشکل ہو گئی ہے، یاد رکھیے، اور ہم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ جناب ادھر سے جو پڑھا ہے تو جا کے گھر پہ کوئی پڑھے ہی نہیں، بس ویسے ہی صبح بستہ اٹھائے ادھر آگے جی، اب بات یہ نہیں چلتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2 ٹرمز آپ نے امتحان کے دیے، ابھی 14 تاریخ سے پھر امتحان شروع ہو رہا ہے، ابھی 2 ٹرمز میں آپ نے دیکھا ہے آپ کی کارکردگی جو ہے وہ اچھی اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ لوگ محنت اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اب کمپیریٹیولی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے جو پڑھنا چاہتا ہے تو، ٹھیک ہے نا، کہ محنت کے بغیر تو کام بنتا نہیں ہے۔ اب یہ نصاب جو ہے وہ مشکل ہو گیا، ٹیچرز بھی تیاری کر کے آتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ پک نہیں کر سکتے، تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی اب انہوں نے نصاب مشکل بنا دیا ہے، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے، چلنا تو ہے ہم نے اس کے ساتھ ساتھ۔ بہرحال کوشش کریں، 7ویں والے اب اس کو سیریس لیں، 8ویں والے تو چلو سال گزر گیا، لیکن میں 8ویں سے مطمئن نہیں ہوں، 8ویں والے بھائی یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کے ٹیچرز بھی مطمئن نہیں ہیں کہ آپ اس طرح سے آپ لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا جس طرح سے حق تھا کہ آپ تیاری کرتے۔ چلو ابھی امتحان ہونے والا، ابھی باقی ہے نا امتحان، تو امتحان میں پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری بات جو آخری بات میں کر دیتا ہوں کہ جب آپ کہیں مہمان گئے ہوئے ہیں، جیسے نن کے حال میں جاتے ہیں نا، ہم کو کیا وہ تو دل لگ جاتا ہے نا، بچپن میں جاتے ہیں ماں میں ملون میں دو نانے کو دل لگ جاتا ہے بڑا، پھر وہاں سے آنے کو جی نہیں چاہتا نا، آنے کو جی نہیں چاہتا ہے نا، تو ایسے میں اگر اچانک سے پھر آپ کا بستر بول یا باندھا ہوا گیا صبح سویرے جانا ہے، کیونکہ ابو تو ڈانٹتے ہیں نا، ادھر جانا ماموں کچھ نہیں کہتے، تو جب وہ تیار آپ ہو جاتے ہیں تو پھر اچانک سے آپ کو پتہ چلے کہ نہیں یار ابھی تو 8-10 دن ادھر رہنا، تو کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو، ہوتی ہے نا، بہت خوشی ہوتی ہے نا۔ اللہ کرے، میری یہ دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ آپ کی کلاسز جو ہیں وہ ادھر ہی لگ جائے، الوداعی ہو بھی گئی ہے تو بہت خوشی ہوگی کہ ادھر ہی ہمیں 9th کلاس جو ہے وہ لگ جائے، تو آپ کا کام ادھر ہی بن جائے گا۔ ایک تو آپ کو ادھر سے جانا نہیں پڑے گا نان کے حال سے، اگر سمجھتے ہیں اگر دانت کے حال سمجھتے ہیں تو چلے جاؤ بھائی، پھر زیادہ ایسی بات، ٹھیک ہے نا۔ تو امید ہے مجھے، ابھی میں نے اپلیکیشن دی ہے، یہ صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کوشش کریں گے اور اپلیکیشن بھیج رہے ہیں اوپر، تاکہ ہمیں اگر کلاسز لگانے کی اجازت ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم انشاءاللہ کلاسز ادھر ہی لگائیں گے، اور پھر آپ ادھر ہی رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری پیدا ہوگی۔ دعا یہی ہے کہ ادھر ہی کلاسز لگے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ 15-20 دن میرے نئے سیشن کے ہوں گے تو کلاسز ادھر لگا کے جائیں تو اور خوشی کی بات ہوگی۔ بہرحال آپ نے اچھا پروگرام مرتب کیا اور اچھی طریقے سے ان کو الوداع کر رہے ہیں۔ یہ ایک یادداشت ہوتی ہے، یاد رہتا ہے، بچپن کی یادیں ہوتی ہیں، اللہ کرے یہ یادیں آپ کی اچھی ہوں، بری یادیں ہوں گی تو بری ساتھ چلتی ہیں، اور اگر اچھی یادیں ہوں تو اچھی چلتی ہیں۔ ہاں اگر آپ نے چھوٹے بچے بھائی ہیں، آپس میں لڑ پڑتے ہیں نا، کبھی کبھی ایسی دشمنیاں ہوتی ہیں آپ کی نا، آپ بول نہیں رہے ہوتے نا، گروپ بنے ہوئے تھے، یہ بچوں کی آتے ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ہو جاتا ہے یہ
کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئے تو اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ بچپن والی بات نہیں ہے کہ وہ تھوڑی سی بات سے لڑ پڑنا اور 2 مہینے ایک دوسرے سے نہ بولا. اگر کوئی آپس میں ناراض ہیں تو سب بھائی بھائی ہیں, ایک دوسرے سے صلح کرو. اور یہ جو آپ کے 5, 10, 15, 20 منٹ دن ابھی باقی ہیں, ادھر آپ نے رہنا, ابھی تو امتحان بھی دینا ہے, رزلٹ بھی آنا ہے, اور ہو سکتا ہے سارے ادھر ہی رہ جائیں, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے آدھے ادھر رہ جائیں, ہو سکتا ہے آدھے کا بھی خطرہ ہے, کیونکہ امتحان جتنے مشکل آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے رزلٹ پر تو آپ میں سے آدھے ادھر ہی رہ جائیں. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, کافی دن باقی ہے, ٹھیک ہے نا, لہٰذا آپ نے پیپرز کی تیاری کرنی ہے. اب اس کو آپ کو فارغ نہ سمجھیے اگر 8 پاس ہو گئے, بس کہیں ایسا نہ ہو کہ 39/2 ہو تو 18 بن جائے, ایسا نہ ہو. ایسا ہو بھی سکتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ بھی خطرہ ہے, یہ بھی بات آپ کو جو دل کی بات بتا دیتا ہوں, ساتھ ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہ 9th بھی لگ جائے کلاس ہماری. لیکن یاد رکھیے گا جب ہمیں 9th کا خیال آتا ہے نا کہ 9th ادھر لگانی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ 8ویں میں سے وہی بچہ آگے جائے جو حقدار ہو. لہذا ہم نے امتحان جو ہے وہ 8ویں کا اور مارکنگ جو ہے وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں منڈ کے رکھنا, ٹھیک ہے نا. لہذا 8ویں والے یہ نہ سمجھے کہ ہم فارغ ہو گئے اور ہم پاس ہو گئے, ٹھیک ہے نا. لہذا آپ نے پیپرز کی فل تیاری کرنی ہے. پیپرز میں کارکردگی دکھائیں گے تو ہم آپ کو پاس کریں گے, ورنہ خطرہ ہے ہمیں کہ ادھر ہی نہ کلاس لگ جائے. ادھر لگ گئی تو پھر کیا کریں گے, جی دانے صاحب میں تو چلا جاؤں گا, ایسے ہی ہے. لہذا بی ویئر اپنے ذہن میں رکھو, آج سے میں نے ڈبل کر دو, جتنا ٹیچرز نے پڑھایا ہے اس کے مطابق تیاری کرو, اور امتحان جو آ رہا ہے اس میں آپ نے اچھے پیپر دینے ہیں. آپ نے اٹموسٹ اپنی ایفرٹ کرنی ہے کہ آپ اچھے نمبر لیں اور پاس ہوں خود سے. اگر پاس نہیں ہوں گے تو 2/2 ادھر ہی رہ جائیں گے. ابھی ٹائم بہت ہو گیا, گرمی بہت زیادہ ہے, اجازت مانگوں گا اگر آپ